الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مژدہ سناتی، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل، ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا، پھر اس نے پانی اتارا، پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے، اس طرح مردوں کو نکالیں گے، کہیں تم نصیحت مانو۔ اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں وہ بارش کے آنے کی خوشخبری سناتی ہیں، اور پھر بادلوں کو ہوائیں لے کر آتی ہیں۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ جب وہ بادل برستے ہیں تو پھر مردہ زمین جو ہوتی ہے اس سے کیسے پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، یہ بھی تم دیکھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ہم اسی طرح مردوں کو نکالیں گے۔ یہ ان لوگوں کو مثال دی جا رہی ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے۔ یہ کفار مکہ ڈٹ کر انکار کیا کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ مردہ زمین ہوتی ہے، اس پر جب بارش برستی ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس سے کیسے پھل اور پھول اور پودے نکلتے ہیں، کیسے اس میں سے گھاس نکلتی ہے۔ تو جب تم مردہ ہو جاؤ گے، تم سے روح نکل جائے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ جس طرح مردہ زمین کو وہ زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت اور اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل۔ ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے۔ اب زمین کا ذکر ہوا، اللہ فرماتا ہے بارش تو ہوتی ہے، کچھ زمین ہے کہ اس میں سے سبزہ نکلتا ہے اور کثرت کے ساتھ نکلتا ہے، لیکن کچھ زمین ہوتی ہے کہ اس کو بارش سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھول پودے نکلتے ہیں لیکن بہت تھوڑے سے نکلتے ہیں، وہ زمین بارش کے اثر کو قبول نہیں کرتی۔ جس طرح بارش تو ہوتی ہے، زمین اثر قبول نہیں کرتی، اسی طرح قرآن کا نور، اس کا فیض عام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے، دین کی دعوت دی، نبی کے فیضان کو، نبوت کے نور کو وہی دل قبول کریں گے جو دل اس کے اثر کو قبول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہر دل اس کو قبول نہیں کرتا۔ اب قرآن کا نور تو عام ہے، نبی کی نبوت کا نور بھی عام ہے، لیکن یہ وہی دل قبول کرے گا جو دل زندہ ہوگا۔ جو دل مردہ ہے، جس کے دل میں اللہ رسول کی نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، دل میں اس کے لیے نفرت جما کر بیٹھا ہوا ہے، اس کو قرآن کے اور نبوت کے نور سے فیض ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کا فیض اسی کو ملے گا، نبوت کا نور اسی کو ملے گا جس کے دل کی زمین صاف ہوگی۔ اس لیے بتایا گیا کہ اپنے دل کو انسان کو صاف رکھنا چاہیے۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو اس پر پھر جو قرآن کا نور ہے، جو نبوت کا نور ہے، اس پر اثر کرتا ہے۔ جو دل اپنے خراب کر لیتے ہیں، جو دلوں کے اندر بغض و عداوت رکھتے ہیں، تو پھر ان کے دل کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ بارش تو ہوتی ہے، کچھ زمین ہوتی ہے، بارش سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، زمین اور خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتا ہے نا، اس قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، دل میں کجی ہے، جن کے دل میں نبی سے محبت نہیں، اللہ رسول سے محبت نہیں، اللہ رسول کے پیاروں سے محبت نہیں ہے، ان کے دل پھر قرآن اور نبوت کے نور سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔
انسان اپنے دل کو صاف رکھے، اپنے خیالوں کو، اپنی سوچ کو صاف رکھے تو اسے پھر نماز کا فیض بھی ملتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے اس کے فیض ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل بات ہے دل کی، جس کا دل صاف ہوتا ہے تو نور والی چیزیں، نیکی والی چیزیں اس پہ دل پر اثر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ اپنے دل کا خیال رکھو، اس کو دیکھو، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اس پر لگا دیا جاتا ہے۔ جب مستقل گناہ کرتا رہتا ہے وہ نقطے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان اگر توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے اور توبہ استغفار کے پانی سے اپنے دل کو دھوتا رہے تو یہ میلا ہونے سے پاک رہتا ہے۔ تو انسان کو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی کل قیامت میں زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔